اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطی العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا، کیونکہ ایمان ہمیشہ مقدم ہے اور ایمان کے بغیر کچھ چارہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن ایمان کی بات کرتے کرتے ہم عمل کو چھوڑتے نہیں۔ ایمان کی بات کرتے کرتے عمل کو ہم چھوڑتے نہیں، یعنی ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے، لیکن ایمان مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے۔ ایمان مقدم ہے، یعنی پریورٹی جو ہے وہ ایمان کی ہے، اعمال جو ہیں وہ مؤخر ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے قلب میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا تب اس کو میں جنت پہ لے جاؤں گا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں رہے گا، لیکن اگر اس کے قلب میں ایمان رہے گا تو سرکار دو علیہ وسلم اس کو اس ایمان کی بدولت جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ہم بچپن میں یاد کریں ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل، تفصیل سے ان چیزوں پہ ہم کو ایمان لانا ہے، ان چیزوں پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے ایمان لیا گیا، جو ہم کو ایمان لانا ہے، کس پہ ایمان لانا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی ذات پر میں نے ایمان لایا کہ وہی الہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ میں نے ایمان لایا کہ وہی الہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ جب ایمان لا لیا، میں ایمان باللہ اس کو کہا جاتا ہے، ایمان باللہ۔ تفصیل اس کی کافی بڑی ہے، براڈلی اگر ہم اس کو کلاسیفائی کریں، بڑے حصے میں اس کو تقسیم کریں تو تین چیزوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تین چیزوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم کو مطلب ایک سسٹم ہونا چاہیے، سسٹم سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی، سسٹم رہا تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی۔ تو وہ آسانی سے سمجھنے کے لیے اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے۔ ایمان کی حلاوت کے بارے میں پچھلے ہفتے بتایا تھا، وہ 4 صفات ہم میں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ایمان کی حلاوت کو، ایمان کیا ہے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کیسا رہتا، کیا ہے آخر، اس کو کلاسیفائی کرنا ہے تو تین چیزیں، تین براڈلی ہم بڑے اس میں ہم تین اس میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے محبت الہی۔ سب سے پہلے اللہ سے ہم کو محبت ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ تقاضے ہیں ایمان کے، ایمان کے تقاضوں کو ہم 3 حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان لائے ہو تو اس کا تقاضا رہتا ہے کچھ۔ ہم اسکول میں ایڈمیشن لیے تو اسکول کے ایڈمیشن کے تقاضے ہوتے ہیں، ایڈمیشن فارم فل کیجئے، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لگائیے، اپنا آدھار کارڈ لگائیے،
اپنی لاسٹ آپ جو پروگرس ہے آپ کا پروگرس کہیں اور اسکول کے ٹی سی سبمٹ کیجئے، یہ اسکول کے تقاضے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اسکول کی طرف سے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو اسکول پورا کرنا ہے، بچے کو تعلیم دینا ہے، بچے کو پڑھانا ہے، بچے کو ڈسپلن سکھانا ہے، بچے کو سسٹم میں رکھنا ہے، یہ اسکول کے تقاضے، اسکول ان تقاضوں کو پورا کرنا، بچہ ان تقاضوں کو پورا کرنا، تب مقصد ہم کو ملتا۔ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا ہے تو اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم تقسیم کیے، 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ تقاضا ہے محبت الہی ہونا۔ محبت الہی ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے قلب میں ہونا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا جو ہے وہ ہے اطاعت الہی ہونا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونا۔ ایک تو اللہ کی محبت ہمارے قلب میں ہونا، دوسرا جس کی محبت ہمارے قلب میں ہے اس کی ہم کو اطاعت کرنی ہے۔ محبت الہی اور اطاعت الہی ہونا۔ تیسری ایک اور چیز ہے، کیا ہے تیسری چیز؟ وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ 3 تقاضے ہمارے پاس آ رہے ہیں ایمان کے۔ سب سے پہلے تو ہمارے کو ہونا ہے محبت اللہ سے، دوسرا ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کی اطاعت، تیسرا ہمارے پاس ہونا چاہیے اس پہ توکل، بھروسہ، اسی کی ذات پہ بھروسہ۔ ہمارا حاجت روا وہی ہے، ہم کو ٹکنا ہے، ثابت کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں تقاضے ہیں، ہم سسٹمیٹک چلیں گے۔ یہ 11ویں کا مہینہ ہے، یہ 11ویں کا مہینہ سیدنا امام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے مہینے میں، 11 تاریخ کو آپ کی ولادت کا دن نہیں ہے، لیکن آپ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کیا کریں بھائی آ کے؟ کیوں آج تک ان کا نام ساری دنیا میں ہے، خالی انڈیا میں بول کے نہیں؟ دنیا کے کئی ممالک میں ان کا سلسلہ جاری ہے، قادریہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے جو بیعت ہے، وہ بیعت کا جو سلسلہ ہے وہ قادریہ سلسلہ ہے، قادری۔ آپ کیا کریں دنیا میں آ کے؟ آپ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا؟ آپ یہی کام کیے، ایمان لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور بندوں کو یہ سکھا کے چلے گئے۔ اب اگر میں کسی کو کچھ سکھاتا ہوں، میں کسی کو نماز پڑھنا سکھا دیا، میری نماز میں پڑھ رہا ہوں، میری نماز پڑھنے کی جزا مجھ کو ملنے والی ہے، لیکن میں جس کو سکھایا اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی جزا بھی مجھ کو ملنے والی ہے، اس کو تو ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جزا مجھ کو بھی ملنے والی ہے۔ وہ اور اگر کسی کو سکھا دیا، تیسری نسل کو، اس کی جزا بھی مجھ کو ملنے والی ہے۔ آپ کیا کریں؟ امام غوث دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے، اللہ سے بندے کو جوڑ دیے۔ بندہ جو گمراہ تھا، بندہ جو دین سے دور ہوا تھا، اس کو پھر اللہ کے قریب کر دیے۔ یہی کام کرے ہم جو آج کام کر رہے ہیں، یہ اولیاؤں کا کام ہے، یہ اولیاؤں کا کام ہے کہ بندے کو حق سے جوڑ دینا، حق سے ملا دینا۔ ہم اولیاؤں کے در سے وابستہ ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں وہی کام ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بعد کوئی اور یہ کام جاری رکھے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب یہ کام ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی، جب زمین پر ایک بھی اللہ بولنے والا بندہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا۔ اگر ایک بھی بندہ دنیا میں ہے، ایک بھی شخص اللہ کو اللہ بول کے بیٹھا ہوا ہے، جیسا بولنے کا حق ہے، جیسا
بولنے کا حق ہے، ویسا اگر بولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کی خاطر ساری کائنات کو چلانے والا، سورج بھی نکلے گا، چاند بھی نکلے گا، برسات بھی ہوگی، پھل بھی پیدا ہوں گے، سبزیاں بھی ہوئیں گی، ساری دنیا چلے گی اس ایک شخص کے صدقہ طفیل میں۔ یہ دین پہنچا کے گئے۔ ہم 11ویں ہیں، فاتحہ کر لیے، کھانا کھلا دیے، کھانا کھا لیے، ہمارا قصہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ کا مقصد نہیں تھا۔ آپ کیا ارشاد فرمائے؟ مریدی لا تخف، میرے مرید تو خوف زدہ مت ہو جا، تو خوف زدہ مت ہو جا، پریشان مت ہو، میں بچانے والا ہوں۔ کیسے بچائیں گے بھائی؟ اگر ہمارا دامن ان کے ہاتھ ہے، ان کا دامن ہمارے ہاتھ ہے تو ہم محفوظ ہیں۔ دامن کہاں ہے ان کا؟ وہ گزر کے 800 سال ہو گیا، پھر ان کا دامن ہم کو کہاں ملیں گا؟ کتنے کروڑوں اربوں لوگ ان کے مریداں ہیں، ان کے سلسلے میں مرید ہے، پھر اتنے لوگوں کو کیسا ملیں گا پھر دامن؟ اولیاء اللہ کا جو دامن ہے وہ دامن آپ کا وہ علم ہے جو آپ دے کے گئے۔ جو مرید وہ علم پہ قائم ہے۔ مرید کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے والا۔ مرید کا معنی آتا ہے ارادہ کرنے والا، اپنی مراد کو پانا ہے۔ مرید ہوا کسی مرشد کے ہاتھ پہ، شیخ کے ہاتھ پہ، ولی کے ہاتھ پہ، کیا بول کے بیعت کرا بھائی؟ کیا بول کے ارادہ کرا نے کہ میں اللہ کو پاؤں گا، ایمان لاؤں گا۔ اگر وہ قائم ہے تو وہ مرید ہے، قائم نہیں ہے تو مرید نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے چلے گئے، انہوں اپنے مقام پہ، انہوں اپنے مقام پہ بولے تو پھر پیر مرید نہیں ہے، مریدی سے باہر ہو گئے۔ جو مرید قائم رہا وہ کامیاب ہے، اس کے لیے وہ آپ کی جو صفات کی بات ہے وہ برابر ہے۔ مرید ارادہ کرنے والا، ہم ارادہ کریں، کس بات کا ارادہ کریں بھائی؟ کہ ہم اللہ کو پائیں گے، اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں گے، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے، آپ کا جو اللہ کا جو منشا کو پورا کریں گے، یہ ارادہ کریں۔ ہم کو نہیں معلوم، کوئی بتانے والا چاہیے، ایک راستہ بتانے والا، ایک رہبر ہم کو چاہیے، ہم شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ شیخ ہم کو راستہ بتا رہے، ہم راستے پہ چلے تو منزل پہنچیں گے، راستے پہ نہیں چلے تو کوئی کسی کی خبر میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا جواب ہم کو دینا ہے، ہمارا جواب ہم کو دینا ہے، آپ کا جواب آپ کو دینا ہے، ان کا جواب ان کو دینا ہے۔ لیکن وہ علم اگر ہمارے پاس آ گیا، وہ علم ان کا دامن ہے، وہ دامن ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو پھر ہم محفوظ ہیں۔ یہ بتا کے گئے، یہ دین جو ہے، دین سمجھا کے گئے، سکھا کے گئے۔ کیا بتایا؟ ایمان لاؤ بول کے بولے۔ کس بات پہ ایمان لاؤ؟ اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ۔ ایمان کے تقاضے کیا ہو رہے ہیں؟ ایمان کے تقاضے یہ ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں سب سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، پھر اس کی ذات پہ توکل کریں، پھر اللہ سے محبت۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ پھر محبت کی علامتیں ہیں، 3 علامتیں الگ الگ۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے۔ غور کر کے دیکھ لینا ہماری زندگی میں، ہم کو جس میں دلچسپی ہے اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ کوئی اب IPL چل رہا، کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی فیوریٹ پلیئر ہے، ہمارا کوئی فیوریٹ پلیئر ہے، IPL کا، کرکٹ کا جہاں بھی ڈسکشن ہوا ہم فوراً کیا کرتے؟ اپنے پلیئر کا ڈسکشن شروع کر دیتے۔ کوئی سامنے والا دوسری بات کر رہا بھی تو اب 2-4 منٹ میں فوراً کیا کرتے؟ ارے IPL چلا، میرا پلیئر کیا مارا، اس کا کیا ریکارڈ ہے، انہیں ایسا کھیلا ہوا ہے، انہیں ایسا کرا ہوا ہے۔ جب خالی رہتے، آج کل تو فون آ گیا، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی، اس کے بارے میں ہسٹری، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کتنے میچز کھیلا، اس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، اس کے گھر والے کتنے ہیں، بھائی بہن ہے نہیں ہے، کہاں گیا، کیا کرا، کتنا کما رہا،
کیا کیا اس کے شوق ہے، کیا پہنتا، پوری ہسٹری ہم کو معلوم ہے، پوری ہسٹری ہم کو اس کو معلوم ہے، اس کی ہسٹری ہمارے پاس، پوری ہسٹری ہمارے پاس ہے. اور جب بھی ڈسکشن ہوتا، جب بھی کچھ بات ہوتی، اس کا ذکر نکال دیتے. یہ انسان کی فطرت ہے. سرکز میں حدیث مبارکہ غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہم کو اللہ سے محبت ہے تو ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کرنا، اللہ ہی کا ذکر کرنا. کسی بھی طریقے سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے اللہ کے اسماء کا ذکر کریں، اللہ کے صفات کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کے نعمتوں کا شکر کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں. یعنی اس کی طرف متوجہ رہنا. ذکر کرنا کیا ہے؟ متوجہ ہو جانا. ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں. یہ محبت الہی ہمارے دل میں آنا. محبت الہی کا پہلا تقاضا کیا ہو رہا ہمارے پاس؟ ہم ہمارے محبوب کا ذکر کثرت سے کرنا. ہمارے محبوب کا ذکر ہم کثرت سے کرنا، یہ تقاضا ہے. پھر محبت میں سب ڈویژن کر رہا ہوں. دوسرا کیا ہے بھائی؟ اگر ہم کو کسی سے محبت ہے تو اگر کچھ پریشانی، کچھ مصیبت اس کے جانب سے ہم کو آ جاتی ہے تو ہم کیا کرنا؟ اس پہ صبر کرنا. مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شکایت نہیں کرنا. ہمارے محبوب سے ہم شکایت کرتے، ہمارا محبوب، ہم ہماری بیوی سے محبت کر رہے ہیں، پکوان میں کچھ غلطی ہو گئی، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، سالن تیز، کچھ مسئلہ ہو گیا، ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہنڈیاں، روٹی پھینک دیتے، اٹھ کے ہوٹل کو چلے جاتے کھانے کے لیے. نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، جیسا اس کو مینج کر سکتے مینج کر کے ہم اس کو کھا لیتے. یعنی اس کو ناراض نہیں کرنے کی فکر کرتے. اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں ہماری بیوی سے، اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں ہم. یہ انسان کی فطرت ہے. جب مصیبتیں، پریشانیاں، ابتلا جب آ جاتی ہے بندے کے اوپر، بندہ اس کے اوپر صبر کرنا، یہ محبت کی علامت ہے. مصیبت پریشانی کے لیے ایوب علیہ السلام کا اتنا بڑا واقعہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا، مثال دیتے صبر ایوبی رہنا ہمارے پاس. بلکہ ایوب علیہ السلام کا صبر، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کیا تھا. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کرا. آپ کے چراگاہیں جانوروں سے بھری ہوئی رہتی تھی، آپ کی کئی بیویاں تھیں، آپ کے 100 بچے تھے، دولت بے انتہا تھی. یعنی ہر چیز، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہوا تھا. اور آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے رہتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ بندوں، فرشتوں کے سامنے ایوب علیہ السلام کی تعریف کرا کہ میرا بندہ دیکھو کتنی میری تعریف کرتا ہے، کتنی میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے. تو فرشتے بولے اے اللہ، تو اتنی نعمتیں ان کو دے دیا، اب شکر نہیں کرے تو کیا کریں گے انہوں؟ تیرا ذکر نہیں تو پھر کیا کریں گے انہوں؟ اللہ تعالیٰ بولے نہیں، نعمتوں کی وجہ سے نہیں کریں، ان کو مجھ سے محبت ہے اور میری محبت کی وجہ سے میرا ذکر کرتے ہیں. نہیں اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولا ٹھیک ہے، آزماتے ہیں. ایک مرتبہ اچانک آگ لگی، پوری چراگاہیں جل گئی، پورے جانور آپ کے ختم ہو گئے. اور ایک مرتبہ آپ کے بچے جس مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ مدرسے کی چھت گری، بچے آپ کے پورے ختم ہو گئے. پھر ایسا ہوا آپ کی پوری بیویاں ختم ہو گئی، صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ رہ گئی. یہ تو مالی نقصان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو امراض میں مبتلا کر دیا، آپ بیمار ہو گئے. آپ بیمار ہو گئے، آپ کے جسم میں پھوڑے پڑ گئے، اتنی زیادہ آپ کے پاس سے تعفن آنے لگا، بدبو آنے لگی کہ گاؤں کے لوگ آپ کو اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر سکے، گاؤں کے باہر لے جا کے آپ کو ڈال دیے. وہ بیوی آپ کے ساتھ تھی، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑی.
کھانے کے لالے پڑ گئے، لیکن آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 12 سال آپ اس میں مبتلا رہے، اس آزمائش میں مبتلا رہے۔ آپ انکار نہیں کرے، اللہ سے شکایت نہیں کرے، صبر کرتے رہے۔ آپ کی بیوی بولے آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ بولے اللہ تعالیٰ نے جب میری اتنی نعمتیں مجھ پہ عطا کی ہیں اس کا شکر ہے، اگر یہ مصیبت ہے تو میں اس پہ مانگنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، مجھے مصیبت دور کرنے مانگنے کے لیے مجھے شرم آتی ہے۔ بولے آپ محبت الہی آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کی بیوی کو کھانا مانگ کے لانا پڑا۔ شیطان یہ دیکھ رہا، شیطان چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے، اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں آنے کے بعد بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں دور کرنے کی فکر کرا۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ کھانا مانگنے کے لیے گئے لیکن کھانا نہیں ملا۔ شیطان بولا کہ اگر ان کے بال کافی بڑے بہترین تھے، بولا کہ تم اپنے بال کاٹ کے میرے کو دیا تو میں تم کو کھانا دیتا ہوں۔ تو اپنی شوہر کی خاطر آپ کیا کریں؟ عورت کا حسن اس کے بال سے ہوتا ہے۔ عورت چاہے کتنی حسین ہو، اگر اس کے بال نہیں ہیں اس کا حسن ختم ہو جاتا، اس کا حسن ختم ہو جاتا۔ اب وہ اپنے بال کاٹ کے دے دیے۔ شیطان فوراً وہ بال لے کے آیا، آ کے ابن اسلام کے پاس بولا کہ دیکھو تمہاری بیوی غلط حرکت کری، اس کی وجہ سے گاؤں والے پکڑ کے اس کے بال کاٹ دیے، تو آپ قسم کھائیں اگر انہیں کچھ غلط حرکت کری بھی ہے تو میں اس کو 100 لٹ ماروں گا۔ بولے آپ آئے، بال کٹے ہوئے تھے، آپ بولے کہ تو غلط حرکت کر کے اطلاع ملی میرے کو، آپ اس کو دھتکار دیے، ہٹا دیے۔ آپ کا جسم اتنا مفلوج ہو گیا تھا کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ایک کیڑا آپ کے جسم سے نکل کے باہر چلے جا رہا تھا۔ آپ کیا کریں؟ وہ کیڑے کو پکڑ کے واپس بولے کہ تیری غذا وہاں نہیں ہے، تیری غذا یہاں ہے بول کے واپس ڈال دیں۔ تو کیڑا ڈنک مارا، آپ تکلیف سے شدت سے پکارے یا اللہ بول کے۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ وہ تمہارے ذمہ نہیں ہے اس کا رزق دینا، وہ کیڑے کا رزق دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ معافی مانگے، معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ بولا اے ایوب علیہ السلام، ہم تمہارے صبر سے خوش ہیں، جاؤ فلاں بولی کا پانی ہے، وہ پانی تم نہا لو، تم بہتر ہو جاؤ۔ آپ گئے اور بولے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری بیوی جھوٹی مطلب غلط نہیں ہے، شیطان تم کو دھوکہ دیا، اب معاف کر دو۔ بولے کہ قسم کھایا تھا میں پھر اس کو 100 لٹ مارنے کی، تو بولے کہ بھئی 100 لٹوں کو ایک ساتھ باندھ دو، 100 لٹوں کو ایک ساتھ باندھ دو، اس کو ایسا مار دو ایک بار، مطلب 100 لٹ حکمت۔ وہ بھی ہو گیا، اور پانی سے آپ غسل کرے، آپ بالکل بہتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی نعمتیں تھیں وہ تمام کی تمام نعمتیں آپ کو لوٹا دیا۔ تو محبوب کی جانب سے جو آزمائش آتی ہے اس آزمائش پہ ہم صبر کرنا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ پہلا تقاضا محبت کا کیا ہو رہا؟ جس سے محبت کریں اس کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا ذکر کثرت سے کرنا۔ دوسرا تقاضا محبت کا یہ ہو رہا کہ جو مصیبت پریشانی آتی ہے اس مصیبت پہ پریشانی پہ ہم صبر کرنا، اس مصیبت اور پریشانی پہ ہم صبر کرنا۔ تیسرا تقاضا کیا ہو رہا پھر محبت کا؟ ہم محبت کرتے ہیں، محبت الہی ہمارے قلب میں ہونا ہے، تو کیا ہونا بھائی؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سوائے اپنے محبوب کے کوئی اور ہمارے قلب میں نہیں رہنا۔ ہمارا محبوب اللہ ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کی محبت ہمارے قلب میں نہیں آنا۔ سوائے اللہ کے کسی اور کی محبت۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو محبت رکھے اللہ کی خاطر، دشمنی رکھے اللہ کی خاطر، خرچ کرے اللہ کی خاطر، وہ اس نے ایمان کو پا لیا۔ یعنی اتنی دنیا کی محبتیں ہیں۔ دنیا کی محبتیں کیا ہے بھائی؟
ہماری بیوی کی محبت ہے، ہمارے ماں باپ کی محبت ہے، ہماری اولاد کی محبت ہے، ہمارے مال کی محبت ہے، یہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونا، اللہ کے خاطر ہماری بیوی سے ہماری محبت ہونا، ہمارے ماں باپ سے ہماری محبت ہونا، ہماری اولاد سے ہماری محبت ہونا، جتنی محبت ہے صرف اللہ کی خاطر، کسی اور کی محبت ہمارے قلب میں نہیں آنا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، مشہور واقعہ، زلیخا آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے حسن کے، آپ کے پیچھے پڑ گئے، انگلیاں کاٹ لیے دوسرے لوگ، مصر کے امراء مصر کے لوگ، پتہ نہیں چلا آپ کے حسن کو دیکھ کے، آپ کے حسن میں اتنے مہو ہو گئے، وہ حیرت میں اتنے رہ گئے، انگلیاں کٹ گئے تو انگلیوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا ان کو۔ زلیخا بعد میں جب آپ ایمان سے وابستہ ہو گئے، ایمان لا لیے، ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد آپ کی یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی، اس کے بعد آپ کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام بولے اے زلیخا، شادی سے پہلے اس وقت تو تم میرے فریختہ میرے اوپر تھے، تم میرے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے، میرے پیچھے پیچھے ہمیشہ پھرا کرتے تھے، تمہاری اتنی زیادہ محبت تھی، اب کیا بات ہو گئی کہ تم میرے سے چھوڑ دیے میرے کو؟ زلیخا بولے کہ اس وقت میں اللہ کی محبت سے آشنا نہیں تھی، اللہ کی محبت میرے کو معلوم نہیں تھی، اب میرے کو اللہ کی محبت معلوم ہے کہ تمہاری محبت کوئی قدر نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ پھر حکمت بتائے یوسف علیہ السلام، یہ بھی ہونا ہے وہ بھی ہونا ہے، لیکن یہ محبت، اس محبت کے تابع ہونا، یہ تقاضے ہیں ایمان والے کے۔ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے تو سب سے پہلے محبت ہونا، اس کی اطاعت ہونا، اس پہ توکل ہونا۔ محبت میں کیا ہونا؟ محبت میں یہ تین چیزیں ہونا۔ محبت میں اس کا ذکر کثرت سے کرنا، محبت میں مصیبت ہم پہ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس پہ صبر کرنا۔ تیسرا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ ہم کسی اور کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھنا، کسی اور کی محبت ہمارے دل میں نہیں آنا، صرف اللہ ہی کی محبت ہمارے دل میں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، اللہ کے دیے ہوئے مسائل میں، مصیبتوں پہ ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جتنے ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ دوسرا تقاضا جو ہے ایمان باللہ کا، اطاعت میں، اس میں آئیں گے۔ لیکن آج ہم جو سمجھ رہے ہیں، آج جو ہم سمجھے، کیا سمجھے بھائی؟ محبت کے بارے میں سمجھے۔ سب سے پہلے ہم کیا بولیں؟ ایمان لایا میں اللہ پہ بولے، اللہ پہ ایمان لایا بولے تو ایمان کے تقاضے شروع ہو گئے۔ ایمان کے کتنے تقاضے بتا رہے ہیں اللہ پہ ایمان لانے کے؟ 3 تقاضے بتا رہے ہیں۔ کیا تقاضے بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے محبت الہی، اللہ کی محبت۔ دوسرا کیا بولے ہم؟ اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت۔ تیسرا تقاضا کیا بتا رہے ہیں ہم؟ توکل اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل۔ یہ تین میں پھر پہلا محبت الہی، محبت الہی میں پھر سب سے پہلے کیا ہونا ہمارے کو؟ اس کا ذکر کثرت سے ہونا، اس کی جانب سے آئی ہوئی مصیبتیں پریشانی پہ ہم کو صبر کرنا، پھر کسی اور کی محبت ہمارے پاس نہیں رہنا۔ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ غور و فکر کی محفل ہے، یہ علم حاصل کرنے کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم جو ہوتا ہے عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک لمحے کی فکر دین 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ فکر دین، ہم دین کی فکر میں بیٹھے ہوئے، دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ایمان حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ جو علم کی فکر جو ہے، علم ہے، یہ علم کی جو فکر ہے، فکر دین، عبادت کرتے بیٹھے ہوئے، ہم تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے کونے میں، 100 سال تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ 100 سال کے بدلے میں یہ 1 منٹ ہم یہاں بیٹھ کے علم کو سمجھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، اللہ کے نزدیک یہ 1 منٹ کا لمحہ وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شیطان عابد کو آسانی سے بھٹکا دیتا، کوئی مشکل نہیں ہے شیطان کے لیے عابد کو بھٹکانا، عالم کو نہیں بھٹکا سکتا۔ عالم جانتا پن، علم رکھتا انہیں، عالم کو نہیں بھٹکا سکتا۔
اس لیے ہم یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد وہ علم ہم سے اپنے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ محبت کرنا بھی اللہ سے، کب تک ہم سنیں گے، کب تک ہم بولیں گے؟ ہم محبت کرنا، قلب ہمارا اندر سے ہم کو آواز دیتا ہے محبت کرنا اللہ سے، اللہ کا ذکر کرنا۔ جب بھی موقع ملا کسی بھی طریقے سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کرنا متوجہ ہو جانا، کسی بھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ چھوٹی مصیبت آ گئی، چھوٹی جتنی بھی پریشانی آ گئی، ہم واہ واللہ مچا دیتے۔ کیا پریشانی آ گئی ہمارے کو، کیا مصیبت آ گئی ہمارے کو، کسی اور کو آئی نہیں، کون ہمارے کو کرا دیا کہ یہ گھر اچھا نہیں ہے، گھر میں آتی مسائل شروع ہو گئے، اور فلاں ہماری ترقی کو دیکھ کے جل گیا، فلاں ہو گیا، بس اس میں لگ گئے ہم اس میں لگ گئے۔ مصیبت پریشانی آتے ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش سے مبتلا کیوں کرا، اپنی جانب قریب کرنے کی خاطر کرا۔ ہم کو دیکھنا چاہ رہا کہ ہماری محبت اللہ سے پوری ہے، کامل ہے، نہیں ہم خالی دوغلا پن کر رہے ہیں، نفاق ہمارے قلب میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا امتحان لے رہا، ہم نہیں سمجھتے۔ مصیبت پریشانی آتے ہی ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے، واہ واللہ شروع کر دیتے۔ حکمت ہم کو اختیار کرنا ہے، مصیبت پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو حکمت ہم کو اختیار کرنی ہے، وہ حکمت تو ہم کو اختیار کرنی ہے، لیکن اللہ سے شکایت نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر آدمی شکایت کر دیتا، ان کو نہیں آئی بھائی ہمارے کو آ گئی، کیا ہے کہ اللہ کی مرضی، کیا پریشانی ہے کیا ہے کہ اللہ میں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے کیوں پریشان کریں گے ہمارے، ہم اللہ کے محبوب مخلوق ہے، اللہ ہم کو محبت سے پیدا فرمایا، محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہم کو پریشانی میں ڈالتا کیا، مصیبت میں ڈالتا کیا؟ اللہ مصیبت میں پریشانی میں نہیں ڈالتا، ہم کو آزماتا اللہ تعالیٰ، مصیبت میں پریشانی میں ڈال کے دیکھتا کہ بندہ میرے سے محبت کرتا نہیں کرتا، میری اطاعت کرتا نہیں کرتا، اس پہ بھروسہ کرتا نہیں کرتا۔ بندہ اطاعت کرا، اللہ پہ بھروسہ کرا، اللہ مصیبتوں کو پریشانی کو سب دور کر دیتا۔ ہمارے لیے بھی ایک بولی رکھیں گا اللہ تعالیٰ، وہ بولی کے پانی کا غسل کرو، ہماری تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ کب؟ جب ہم ثابت قدم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، گرنے والے ہیں، تب بھی بولے کہ نہیں، میرا اللہ میرے حال سے باخبر ہے، وہ چاہے تو وہ بچا سکتا، اللہ بچا لیتا۔ 12 سال ایوب علیہ السلام تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تکلیف کو دور کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مصائب تکالیف آئے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو رحمت و نصرت کامیابی عطا فرمایا۔ سب قائم ٹکتا کون؟ جو ٹکا وہ کامیاب ہے، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرا، توکل کرا، وہ کامیاب ہوا، اطاعت کرا جو اللہ کی، وہ کامیاب ہوا، محبت کرا جو اللہ سے، وہ کامیاب ہوا، باقی کے سب ناکام۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، ہم آنے والے اس میں ہم اطاعت اللہ کیا ہے دیکھیں گے۔ ابھی ہم کیا دیکھیں؟ محبت الہی دیکھیں، ہم پھر اطاعت الہی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کو کیسی کرنی ہے، کیسے اطاعت کے تقاضے کیا ہیں، یہ محبت کے تقاضے تھے، وہ اطاعت کے تقاضے کیا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں موجود ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، نصیحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔